بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاج انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹریکٹر کا اگلا ٹائر پچھلے ٹائر سے کیوں ہوتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کار کے اوپر یہ انٹینا کیوں لگایا جاتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میڈیسنز والے کیپسول ہمیشہ دو رنگوں میں ہی کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اور یہ الیکٹرک پلگ کے اندر کٹس کیوں لگائے جاتے ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں وہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاج انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ پہلے دوستو، اگر آپ اس کاؤنٹر کو کاپی کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو ہمارے بلاگ شاج انفو اسٹوری کا وزٹ کریں، جہاں آپ اپنی پسند کا مواد کاپی کر کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستو، کرکٹ میچ ایک ایسا کھیل ہے جو پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کرکٹ میں ہمیشہ 3 وکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کرکٹ میں ہمیشہ 3 وکٹس ہی کیوں لگائی جاتی ہیں؟ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، جب یہ کھیل نیا ایجاد ہوا تھا اس وقت یہ وکٹس 3 نہیں بلکہ 2 ہوا کرتی تھی۔ ان کے اندر چینج کا فاصلہ ہوتا تھا اور جب بال ان وکٹوں کے اندر سے گزرتی تھی تو کھلاڑی کو آؤٹ مانا جاتا تھا۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس دور میں سلو موشن کیمرہ نہیں تھا، تو کئی دفعہ بال اتنی فاسٹ ہوتی تھی کہ امپائر کو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ بال ان وکٹس کے اندر سے گزری ہے یا نہیں، اس لیے امپائر آؤٹ دینے کا فیصلہ نہیں کر پاتا تھا۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے 3 وکٹوں کا استعمال کیا گیا تاکہ بال انہیں گرا دے اور آؤٹ ہونے کا پتہ چل جائے۔ دوستو، اگر ٹریکٹر کی بات کی جائے تو ان کا پچھلا ویل ان کے اگلے ویل سے بڑا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ٹریکٹر کو اس طرح کیوں بنایا جاتا ہے؟ ٹریکٹر کے پچھلے ویل کو اگلے ویل سے بڑا رکھنے کی خاص ریزن یہ ہوتی ہے، اصل میں ٹریکٹروں کا استعمال کھیتوں میں کیا جاتا ہے جہاں بہت سی مٹی اور کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے پچھلے ٹائر اگلے ٹائروں کی طرح چھوٹے ہوں تو یہ کیچڑ میں پھنس جائے، اور ٹریکٹر کے پچھلے ٹائروں میں ٹرکشن کی وجہ سے جو مٹی میں آسانی سے چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹائر پولنگ کا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹریکٹر کے پچھلے ٹائر میں ہوا کے ساتھ ساتھ پانی بھی بھرا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان ویلوں میں پانی بھرنے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں ٹریکٹر کے بیک ویلز میں پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ بھاری ہو جائیں اور کھیتوں میں کام کرتے یا بہت زیادہ لوڈ لے جاتے ہوئے اچھی گرپ مل سکے۔ ٹریکٹرز کو کیونکہ ہیوی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے پچھلے ویلز کا ہیوی ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کیپسول والی میڈیسن کا استعمال ضرور کیا ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی کیپسول بنائے جاتے ہیں وہ ہمیشہ 2 کلر میں ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کیپسول کو ہمیشہ 2 رنگوں میں ہی کیوں بنایا جاتا ہے؟ حالانکہ انہیں ایک رنگ میں بنانا آسان اور اس میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے، تو پھر کمپنیز ان کو 2 کلرز میں کیوں بناتی ہیں؟ اس کے پیچھے ایک خاص ریزن ہوتی ہے۔ اصل میں کیپسول کے 2 الگ الگ حصے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کنٹینر ہوتا ہے جس کے اندر میڈیسن بھری جاتی ہے، جبکہ دوسرا پارٹ ایک کیپ نما ہوتا ہے جسے کنٹینر کے اوپر لگا کر بند کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے رنگ الگ الگ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز کو ان دونوں میں فرق کرنے میں آسانی ہو اور وہ آسانی سے کنٹینر والے حصے میں میڈیسن بھر سکیں اور کیپ کو پہچان سکیں۔ اگر یہ ایک ہی کلر کے ہوں گے تو ورکر کنفیوز ہو جائیں گے اور انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں دوائی بھرنی ہے اور کون سا کیپ ہے۔ ان کلرز کی مدد سے انہیں میڈیسن بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کار کے اندر اس طرح کا بٹن ضرور دیکھا ہوگا۔ ویسے دنیا کی کئی گاڑیاں ایسی ہیں جن میں یہ سوئچ موجود ہوتا ہے، لیکن اس بٹن کی حقیقت سے بہت ہی کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ بٹن گاڑی کے اندر بیک ونڈو سے فوگ اور پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ سادہ سا بٹن دبانے سے کار کی بیک ونڈو کیسے کلین اور صاف ہو سکتی ہے؟ جس کار میں بھی یہ سوئچ موجود ہوتا ہے اس کی بیک ونڈو پر اس طرح کی لائنز موجود ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ لائنز دیکھنے میں پیپرز کی طرح لگتی ہیں، مگر یہ پیپرز نہیں، میٹل سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب آپ اس سوئچ کو آن کرتے ہیں تو یہ میٹل کی وائرز گرم ہو جاتی ہیں تو بیک ونڈو سے فوگ اور آئس وغیرہ کو پگھلا کر نیچے گرا دیتی ہیں، جس سے ونڈو صاف اور کلین ہو جاتی ہے اور ڈرائیور کو پیچھے دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوستو، آپ سب نے اکثر دیکھا ہوگا بجلی کے بہت سے پلگز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اس طرح کے کٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے ان کٹس کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ اصل میں اس طرح کے پلگز کو زیادہ تر ہائی وولٹیج الیکٹرانکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کٹس صرف اچھی کوالٹی کے پلگز میں ہی نظر آتے ہیں۔ اصل میں ان کٹس کو بنانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ دراصل ان ساکٹس کو بروکس سے بنایا جاتا ہے۔ بروکس ایک ایسا میٹل ہے جو گرم ہو کر پھیلتا ہے، اس لیے ان پلگز میں یہ کٹس رکھے جاتے ہیں تاکہ بروکس اگر استعمال کے دوران گرم ہو کر پھیلنا شروع ہو جائے تو وہ ان کٹس کے اندر فکس ہو جائے اور سوئچ کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔
پہلے دوستوں اگر گھڑی کی بات کی جائے تو آج کل تقریباً ہر انسان اس کا استعمال کرتا ہے۔ دنیا کے 98% لوگ ایسے ہیں جو گھڑی کو لیفٹ بازو میں پہنتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے ایک گھڑی کو ہمیشہ لیفٹ ہینڈ میں کیوں پہنا جاتا ہے؟ جب کلائی پر گھڑی نئی پہننا سٹارٹ کی گئی تو سب سے پہلے سے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں پہنتے تھے، لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، تو رائٹ ہینڈر لوگوں کے لیے گھڑی پہن کر کام کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ آج بھی آپ سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنیں گے تو کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا، اس لیے گھڑیوں کو بائیں ہاتھ میں پہننا شروع کر دیا گیا۔ اور آج بھی جو لوگ سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں وہ صرف دنیا سے الگ لگنے کے لیے اور شو آف کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر تو گھڑی لیفٹ سائیڈ میں ہی پہنی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، الفی ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے۔ اسے پلاسٹک، ربڑ اور دیگر بہت سی چیزیں جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ الفی کو اصل میں کس کام کے لیے بنایا گیا؟ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ الفی پلاسٹک وغیرہ کو نہیں بلکہ انسانی اعضاء کو جوڑنے کے لیے ایجاد کی گئی تھی۔ جی ہاں، انسانی جسم کے اعضاء کو جوڑنے کے لیے الفی کا استعمال ہوتا تھا۔ اصل میں الفی جنگوں کے دوران استعمال ہونے والے فرسٹ ایڈ باکس میں رکھی جاتی تھی۔ جب کوئی سولجر جنگ میں زخمی ہو جاتا تو اس کے زخم کے اوپر الفی ڈال دی جاتی تھی۔ الفی نہ صرف اس کے زخم سے خون کو روکتی بلکہ الفی لگنے کے بعد زخم کے اندر مٹی، پانی اور پسینہ وغیرہ نہیں جاتا تھا، جس سے انفیکشن بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں اسے دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جانا لگا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بہت سا اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔